نظروں سے بچنے کے لیے نظر نہ لگے، اثر نہ ہو، کوئی جادو نہ کرے، کوئی اس طرح کا جن نہ پکڑ لے وغیرہ وغیرہ، کوئی بلا نہ پہنچے، آفت نہ پہنچے. بلا ہمارے یہاں وہ جنات کو بولتے ہیں. ایکچولی بلا کے معنی ہوتا ہے آفت، مصیبت. ہر مصیبت بلا کہلاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں بول چال میں بلا بولتے جن بھوت. جن کسی کو چمٹ جائے تو بولا بلا چمٹ گئی، بلا نے اس کو پکڑ لیا. واقعی وہ بھی بلا ہی ہے، لیکن وہی بلا ہے ایسا نہیں ہے. اور اس کے لیے بہترین عمل مختصر سا اس کی عادت بنائے. الحمدللہ میرا برسوں سے معمول ہے، اس کے فوائد بھی ہیں الحمدللہ. حدیث پاک اعمال سنت کی نیت سے آپ کیا کریں. الوظیفۃ الکریمہ صفحہ نمبر 33. الوظیفۃ الکریمہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد ہیں. اس میں آپ کے شہزاد حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا. تو یہ لکھا ہے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر 3 قل شریف ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر اور چہرے اور سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیریے. پھر دوبارہ سے بارہ یعنی تیسری بار اسی طرح کیجیے. فضیلت انشاء اللہ الکریم ہر بلا سے محفوظ رہیں گے. جیسے کہ دعا کی طرح ہاتھ کر لے چلو. اور سورۃ الاخلاص یہ سنت کی نیت کرنی ہے تو ثواب بھی ملے گا نا. سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک ایک بار پڑھ لیں، چھو کر لیں. اور یہاں جہاں سے سنت یہ کہ چہرے سے شروع کرے، آگے سے شروع کرے. سنت کے اندر یہ سنت ہے. تو آگے سے اب یہ شروع کر کے یہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے، یہ انگوٹھے اور انگلی میں بھی گیپ ہے نا، میں تو اس میں انگلی گھما لیتا ہوں. جہاں جگہ ہاتھ پاؤں کے تلووں پر بھی کر لیتا ہوں، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے. اب یہ اگلا حصہ کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ سارا یوں مطلب جہاں جہاں. اچھا پھر اب سر سے شروع کرے. سر سے یہ پیچھے گھماتا ہوا یہ گدی گردن، یہ کان پر مسا جس طرح کرتے نا، تو مسا نہیں کرنا نا، اس کی نہیں، یہ بھی ایک اہم حصہ ہے. تو اس کو بھی اپنا یہ وہ ہاتھ کا وہ دم کیا ہوا اثر پہنچانا. پیٹھ پر جہاں جہاں تک، تو جہاں تک جسم کے ذرے ذرے پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، کپڑوں پر، یعنی کپڑوں کے اندر گھسا کے کپڑوں پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ مطلب ہاتھ پہنچانا ہے. یہ ہوا ایک بار. اسی طرح 3 بار کرنا ہے. اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو رات میں کبھی یوں لگتا ہے کہ یار کسی نے گلا دبا دیا ہے، کوئی چڑھ گیا، بوجھ پڑ گیا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات. اگل بغل میں تعویذ بھی بعض اوقات بغل میں پھنس جائے گا نا تو غالباً اس طرح ہوتا ہے. تو کبھی کوئی مطلب بوجھ پڑ گیا دل پر، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوتے تو الٹے ہو جاتے ہیں. یہ ویسے بھی خراب انداز ہے. الٹا سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے، الٹا سونا. تو الٹے ہو جاتے ہیں لوگ، بچے اکثر ہو جاتے ہیں. تو سیدھے کرتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے تو عادت پڑے. تو یہ اب الٹا سونے میں اپنے طبی یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ نقصان نظر آ رہا ہے. آنکھوں پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا، سر بھی الٹا ہے تو پورے ان پر باڈی کا حصہ، دل، گردہ، کلیجی، پھیپڑے سب یعنی کہ ان نیچرل طور پر یہ نیچے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے. تو یہ مطلب اس سے نقصان، اگر یہ عادت ہو جس کی، نقصان پہنچ سکتا ہے. جیسے بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، آدھے جھکے ہوتے ہیں، اس طرح لکھتے ہوئے بھی یوں جھکے ہوتے ہیں. تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ لکھنے والوں کے لیے تو پڑھا تھا کہ بچے بھی یوں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں جھک کے. تو ان کو کوئی ایسا بینچ وغیرہ دے دیا جائے، چھوٹی سی ٹیبل آتی ہے بچوں کی، کہ وہ بامر مجبوری اس کو جھکنے بغیر جھکے لکھنا ہی پڑے گا، ہوتا ہی اونچا وہ اس طرح. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کو نہیں دیں گے تو وہ جھک کے لکھے گا. اب جھک کر لکھنے سے کیا ہوگا؟ آنکھوں پر ایکسٹرا زور پڑے گا، اس کی آنکھیں کمزور ہوں گی، فاصلہ بھی کم رہ جائے گا. آنکھوں پر زور، آنکھیں کمزور. اچھا پھیپھڑوں پر زور پڑے گا، اس سے پھیپھڑے کی بیماری، اور کمر بلا وجہ خم رہا کرے گی، جھکی ہوئی ان نیچرل رہے گی نا. تو اس طرح کمر میں درد، یہ 3 بیماری ہوگا. لکھا ہوا تھا کہ بچے کی عادت اس طرح ہونا، یا بچے کی یا بڑے کی جس کی بھی، یا مطلقاً لکھا تھا کہ جو اس طرح لکھتے ہیں وہ ان 3 بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو یوں بھی کسی کی عادت ہے تو نکال. تو اس پر میں سوچتا ہوں کہ یہ کھانا بھی اس طرح کھاتے ہیں، میں نے دیکھے کئی کو دیکھے، آپ میں سے عادت ہوگی. اب نوٹ کر لینا کہ عادت ہے یا نہیں ہے. بالکل یہ زمین پر بیٹھیں گے تو یہ جھک کر کھاتے ہیں.
टेबल कुर्सी पर बैठकर शायद झुकने की नौबत कम आती होगी वल्लाहु आलम, लेकिन टेबल कुर्सी फिर दूसरा मसला उसमें। सुन्नत है कि जमीन पर बैठकर खाए, दस्तरखान बिछाकर, और एक सीधा घुटना खड़ा कर दे, उल्टा घुटना बिछाकर, उल्टा पांव बिछाकर उस पर इत्मीनान से बैठकर खाए, या दो जानों बैठेंगे तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी। ये दो जानों बैठने वाले को देखा है कि वो झुक कर खाते होते हैं बाज़ौक़ात, और ये घुटना खड़ा करके जो बैठे हैं तो उनको झुकने की नौबत आ नहीं पाती कि घुटना खुद स्पीड ब्रेकर उसके बदन का बन जाता है, वो पेट को दबाता है, तो पेट को दबाने से उसके खाना भी कम खाया जाएगा और ये भी मुफीद है। खाली ये अंदर मतलब यानी कि ठास ठास के भरे जाना ये सेहत को भी बर्बाद करता है, सारा खर्चा भी बढ़ जाता है, इससे महंगाई का रोना हम सभी रो रहे हैं, तो कम खाएंगे तो बचत भी होगी वगैरह। बहरहाल तो इस तरह ये जो मैंने अर्ज किया आपको यूँ करने का, तो ये हो सकता है कि उल्टा लेटने से भी इस तरह के खौफ आता हो, कभी कभी खौफ तो आता है, नींद में कोई चढ़ जाता है, कभी खौफनाक ख्वाब आ जाता है तो आदमी डर जाता है। तो इंशाअल्लाह ये आप पढ़ते रहेंगे, एक दो बार पढ़ने से हो सकता है कि आपको समझ ना पड़े, पढ़ते रहेंगे, फिर लाख को जादू के वार करे, जिन्नात हमले करे, नजरें लगती रहें, आपकी तरफ बढ़ती रहें, अल्लाह ने चाहा तो। अगर आपने नागे नहीं किए तो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे सोते वक्त, इंशाअल्लाह आप इसकी बरकतें देख लेंगे।